السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور طرف اللہ ہی کے ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور سب کام۔ تو اب کیا ہے اس آیت میں بیان ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر عبادت کس کی جانی چاہیے؟ کس سے دعائیں مانگنی چاہیے؟ پھر اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہی سے صرف دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہی صرف حقدار ہے اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اسی لیے صرف اسی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اس آیت میں توحید کا بہت بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے، اور پھر اسی میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے امور، سارے کے سارے معاملات، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا ہے اس میں کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹایا جا رہا ہے۔ ہمارا ہر ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایک چیٹی کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے نا تو وہ بھی معاملہ جو ہے اللہ کے پاس سپرد ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 56 میں ہے، کیا فرمایا؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پورا پورا کنٹرول ہے اپنی ہر ایک مخلوق پر، سب اسی کے قبضے میں ہے۔ تو کیا ہے ہمیں بھی ہم اپنے ہر معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اللہ کے اوپر سپرد کر دینے چاہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، سارے کام سب کچھ۔ اور دیکھیں جتنے بھی ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اور ان کا تو حل دیکھیں اختلاف کا نہیں ہونا ہے، یہ لڑائی جھگڑوں کا جو انصاف ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہو پائے گا، اصل فیصلہ جو صحیح فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن ہی کریں گے، یہاں تو یہ سب چلتا رہے گا۔ تو دنیا کے جھگڑے تو کبھی ختم نہیں ہونے، اور بیسک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ انسان ختم کرنا چاہتا بھی نہیں ہے ان جھگڑوں کو، ہر کوئی بس سوچتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کم نہیں کرنا چاہتا، ایک دلیل پیش کرے گا پھر دوسری طرف سے دلیلیں آئیں گی، پھر ادھر سے وہ اپنی بحث کرے گا، دوسری طرف سے بحث ہوگی، اس طرح جھگڑا جو ہے بس چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہاں میں نے اپنی بات بتا دی اب بس کافی ہے، دوسرا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، اللہ کی نظر میں تو ہم سچے ہیں نا، دنیا بھلے ہی ہمیں سچا سمجھ رہی ہے یا نہیں سمجھ رہی ہے، ہمارا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، وہ مقام ہمیں بنانا ہے، سچوں میں ہمیں رہنا ہے، صدیقین میں ہمیں بننا ہے۔ دنیا میں جھگڑا کر کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں، ایک بار بتا دو، دو بار بتا دو آرام سے اپنی بات، اور پھر بھی نہیں ماننا ہے تو معاملہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے گھر سب انصاف ہو جائے گا، سارے اختلاف کا، ہر چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ آیت نمبر 110 پہ آ جاتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت 110، اس کو غور سے سنیے گا۔ کنتم خیر امت، کنتم ہو تم، خیر امت بہترین امت، اخرجت نکالی گئی ہو، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو معروف کا، وتنہون اور تم روکتے ہو عن المنکر منکر سے، برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون بعض ان کے مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثریت ان کی الفاسقون فاسق ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین امت کہا ہے اس آیت میں، دیکھیں کیسے شروع ہو رہی ہے، کنتم خیر امتی، کنتم خیر امتن، تو بہترین امت ہے امت مسلمہ،
لیکن بہترین ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر 4 نشانیاں بیان کی ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو تم بہترین امت، اے امت مسلمہ تم بہترین امت ہو. کیوں ہو بہترین امت؟ کیونکہ تمہیں جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے. اخرجت للناس، تمہیں مسلمہ جو امت ہے اس کا کیا کام ہے؟ کیوں نکالا گیا ہے؟ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے، تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے تم کو، تاکہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، ان کی بھلائی کے کام کرو، تم ان کو صحیح رہنمائی کرو، باقی لوگوں کو بھی ان کو تعلیم دو، دین کی صحیح تعلیم ہے، ان کو دین سکھانے کے کام کرو، اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کرو. تو تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے تم کو نکالا گیا ہے. اور یہ بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آگے بتایا کہ کیسے ہو سکتی ہے یہ بھلائی تمام انسانیت کی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیسے کرنی ہے؟ کہ ان کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو ہے حکم دیتے ہو اچھائی کا اور تم روکتے ہو برائی سے. اور یہ بات ہم ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح ہے نا. تو دوسری امپورٹنٹ ذمہ داری کیا ہوئی ہے امت مسلمہ کی؟ کہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا، معروف کا. اور معروف ہم دیکھ چکے تھے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جاتا ہے وہ معروف ہے. اور اسی طرح تیسری ذمہ داری کیا ہے خیر امتن کی؟ کہ تم روکتے ہو منکر سے، برائی سے. یعنی کہ صرف نیکی کا حکم ہی نہیں دیتے ہو، دوسری طرف جو برے کام ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، جو لوگ کر رہے ہیں اس سے بھی تم ساتھ ساتھ ان کو روکتے ہو. اور یہ جو ہے نا برائی سے روکنا، یہ لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ امت مسلمہ کی بڑی ذمہ داری ہے. تبھی تو ہے خیر امتن کہے جائیں گے، ورنہ تو ایک کام کر لو ایک نہ کرو تو پھر وہ بات پوری نہیں ہوتی، شرطیں پوری نہیں ہوتی خیر امتن کی. ایک مومن کبھی بھی بے حس نہیں ہو سکتا کہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ برائی ہو رہی ہے اور وہ جو ہے چپ بیٹھا رہے، آنکھ بند کر کے آگے بڑھ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرتے رہو جو کرنا ہے. ایک مومن تو، جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا حدیث سے بھی ہمیں پتا چلا تھا کہ اگر برائی اس کے سامنے ہو رہی ہے تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے حکمت کے تحت. اور چوتھی چیز کیا بتائی جا رہی ہے اس میں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. یہ چوتھی شرط ہے. تو یہ 4 خاصیت ہو گئی خیر امتن کی کہ تم بہترین امت کیسے بنو گے. اور یہ جو بات ہوئی نا کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، تو یہ تو خیر بنیادی چیز ہے، یہ تو فرسٹ چیز ہے. حالانکہ یہاں بعد میں ڈسکس ہوا ہے، بعد میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ پہلی چیز ہے ایمان لانا، اس کے بعد ہی باقی کے کام ہوں گے، ہے نا. تو اور کیونکہ ہر عمل جو ہوتا ہے، اگر ایمان نہیں ہے انسان میں تو کوئی بھی عمل پھر اس کا جو ہے نیک عمل قبول ہی نہیں ہوتا بغیر ایمان کے. تو اگر انسان لوگوں کی بھلائی کے بڑے بڑے کام کر لے، ان کو نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے بھی ان کو روک دے، لیکن اس انسان کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے، وہ توحید پر نہیں چل رہا ہے، تو پھر اس کا تعلق اس خیر والی امت سے نہیں ہے. سمجھے؟ خیر والی امت ہونے کے لیے یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر کہتے تھے کہ جس کو یہ پسند ہے کہ اس امت میں سے ہو، یا جسے اس بات کا فخر ہے کہ اس امت میں سے ہے وہ، تو اسے اللہ کی ان شرطوں کو پورا کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم لوگ بھی تو اسی امت میں سے ہے نا. تو یہ کافی نہیں کہ ہم اس امت میں بس پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے تو ہاں ہم خیر امتین ہو گئے، ہے نا. ایسا نہیں ہے. جب تک یہ سارے کام ہم نہیں کریں گے، ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے جس کے لیے امت کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے امت کو نکالا گیا ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، دوسرے انسانوں کی رہنمائی کے لیے. تو یہ کام ہمیں کرنے ہیں، تبھی ہم خیر امتین ہو پائیں گے. اور اگر اس آیت کو ہم پچھلے آیتوں کے موضوع میں دیکھیں کہ پچھلی آیتیں چلی آ رہی ہیں نا یہود اور نصارہ کے سے متعلق چلی آ رہی ہیں، تو اس آیت کا بھی اہل کتاب سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اہل کتاب کون لوگ تھے؟ اہل کتاب ان کو بھی تو جب وہ لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دنیا کی پیشوائی عطا کی نا، پوری دنیا کا امام بنایا تھا، فضیلت دی تھی پوری دنیا کے اوپر، باقی تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا. اور فضیلت کس بنا پر تھی؟ کہ وہ پیشوا تھے، امام تھے. لیکن کیا ہوا؟ ان کی بدبختی
ان کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے جو ہے دین میں دخل اندازیاں کریں، اللہ کے دین کو بگاڑ ڈالا انہوں نے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اہل کتاب سے اسپیشلی یہود سے ان کو دنیا کی امامت سے ہٹا دیا گیا، جو پیشوائی کا منصب انہیں ملا تھا اس سے ہٹا دیا گیا ان کو، اور اس سے انہیں ہٹا کر پھر یہ منصب، یہ کام کس کو دیا گیا؟ امت مسلمہ کو دیا گیا. یہ کام پیشوائی کا، امامت کا اب امت مسلمہ کو دیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ اب امت مسلمہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اب دنیا کی امامت کا منصب تم کو دیا جا رہا ہے، اب تم ہو بہترین امت، اب تمہارا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، خیر و بھلائی پر ان کو چلوانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اب تمہارا کام ہے. اور دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، سب سے پہلے کس کو خطاب ہے؟ سب سے پہلے تو امت کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام تھے، ہے نا، اور پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور یہ تو دیکھیں سب سے بہترین لوگ تھے امت کے. انہوں نے تو بخوبی اپنے سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نبھائے. اور اس کے بعد خطاب ہے ہم سب کو، جو بھی قیامت تک مسلمان لوگ آئیں گے، پوری مسلمان امت کو خطاب ہے. اب مسلمان امت تو ہم بھی ہیں نا، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں. تو ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں، اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو کیا بس اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اگر مطلب صرف اپنی اپنی عبادت کر لیں، کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں، یا پھر تسبیح اللہ اللہ کرتے رہیں؟ اتنا کافی نہیں ہوگا صرف اپنی عبادت کرنا. ہم جو ہیں اخرجت للناس ہیں، تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ضروری ہے. ان کو بھی دین پر لگانا ہے، ہمیں دعوت دینی ہے دوسروں کو بھی دین کی، اور دین کی تعلیمات کو جو ہے پھیلانا ہے پوری دنیا میں، تاکہ صحیح راستے پر سب لوگ چلنے لگے. تو کیا واقعی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں آج؟ ہم یا پوری امت مسلمہ آج اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، کام کر رہی ہے جو بتایا گیا، جو کہ بہترین امت ہونے کی ذمہ داریاں ہیں جو صحابہ اکرام نے پوری کی؟ ہم میں سے جو ہے زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں کیا یہ کام؟ تو کیا ضرورت ہے آج؟ بہترین امت ہونے کا حق ادا کریں. اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، صرف کہنے کے لیے نہیں، کام کریں گے تو بہترین امت کہلائیں گے. ورنہ تو صرف ہم اپنے جو ہیں پچھلے گزرے ہوئے امت کے لوگ جو ہیں صحابہ اکرام وغیرہ، صرف انہی پر کے جو ہے اچھے اچھے کاموں پر فخر کر کے بیٹھے رہیں گے کہ ہاں ہمارے صحابہ نے یہ کیا وہ کیا. پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو ان کے جیسے کچھ کام کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم ان کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، جو قربانیاں انہوں نے دی دین کے لیے، سب کچھ اپنا لٹا ڈالا، گھر بار، اپنے جان مال سب کچھ دے ڈالے دین کی خاطر. تو اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ابھی ایمان شاید اس لیول کا نہیں ہے، لیکن کچھ تو کوشش ہم کریں نا اللہ کے دین کے لیے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک اس امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتی رہے گی. یعنی کہ قیامت تک ایک جماعت تو ایسی رہنی ہے جو سیدھے راستے پہ ہے، اور جو اپنے فریضہ پورا کرتی رہے گی، اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہے گی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس جماعت میں شامل ہیں؟ اور یہ ذمہ داری دیکھیں بعد میں دوسرے لوگوں کو تو بعد میں بتائیں گے، سب سے پہلے تو ضرورت آج ہمارے اپنے مسلمانوں کو ہے، پھر سے جو غافل ہو چکے ہیں دین سے. سب سے پہلے تو اپنے مسلمانوں کو ہی پھر سے جو ہے نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں میں، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے. اور گھر والوں سے پہلے اپنی طرف بھی دیکھیں، صرف دوسروں کا نہیں کہ دوسروں کو بتاتے رہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے یا تم یہ کرو یہ کرو. تو سب سے پہلے ہمیں، اگر کوئی ہمیں بتائے کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے، ہمارے اندر یہ غلطی ہے، تو ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ طرز عمل کہ ہم جو ہے جو تنقید کر رہا ہے ہم پر، اس کو ہم ایکسپٹ کریں، برداشت کریں، دیکھیں کیا واقعی یہ برائی ہمارے اندر ہے. اگر ہے تو پھر اس کی اصلاح کریں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، باز آ جائیں اس برائی سے، اور پھر دوسروں کو بھی اس راستے پر لگائیں، اچھے راستے پر نیکی کی طرف بلائیں اور دین کی دعوت کو عام کریں. تبھی جو ہے ہم بہترین امت میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کرائیٹیریا سمجھ ہے آگے بہترین امت ہونے کا. اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے.
یعنی کہ اب دیکھیں ابھی میں نے بتایا نا کہ مسلمانوں سے پہلے کون تھا ذمہ دار، کس کو یہ ذمہ داریاں دی گئی تھیں؟ اہل کتاب کو دی گئی تھی نا. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ اہل کتاب اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیتے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے. اب جیسے کہ میں نے پچھلی آیتوں میں بتایا تھا کہ ایمان لانے میں یہ سارے کام، یہ ساری ذمہ داریاں خود ہی شامل ہو جاتی ہیں. انسان جب ایمان لے آتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، پھر اس پر یہ لازم ہے یہ ساری ذمہ داریاں. ان چیزوں کے بغیر تو ایمان کا پھر تصور ہی نہیں ہے، یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ یہ ساری چیزیں. تو ایمان کی تکمیل کے لیے یہ باقی 3 کام کرنے بھی ضروری ہیں. لیکن کیا ہوا اہل کتاب کا؟ وہ ایمان نہیں لایا، یعنی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری جو دی گئی تھی امامت کی، پیشوائی کی، وہ پوری نہیں کری اور اللہ کی نافرمانیوں کرتے رہے اور اسی میں آگے بڑھتے رہے. لیکن اگر لے آتے وہ ایمان تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور دوسری چیز اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے اہل کتاب ہیں جو، ان کو پھر سے دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ابھی بھی ایمان لے آؤ اور تم بھی اس خیر امت میں شامل ہو جاؤ، تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ تم پھر شر سے، جہنم سے بچ جاؤ گے. لیکن اب جو ہے اہل کتاب، لیکن سارے تو برے نہیں ہیں. منہم المؤمنون، ان بعض ان کے مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان کی فاسق ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اہل کتاب جو ہیں غلط ہیں، ان میں سے کچھ مومن بھی ہوئے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ یہودی جو تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے، اور کچھ نصارہ بھی، وہ ایمان لے آئے تھے، ہے نا. اور یہ لوگ وہ تھے جو اپنے اپنے زمانے میں جو اہل کتاب جو اپنی جو ان کی سچی تعلیمات تھی، ان پر بھی وہ لوگ جو ہے عمل کرتے تھے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے. تو ان میں سے بعض مومن ہیں، لیکن اکثریت ان کی فاسق ہے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی کہ مومن بہت کم ہے، جو ایمان لے آئے وہ بہت کم ہے. لیکن بتا دیا کیا کہ اکثریت تو ان کی فاسقی ہے، نافرمانی ہے. اکثریت ان کی وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری سے باہر نکل چکی ہے، الفاسقون ہے. اور دیکھیے اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ جو کام اکثریت کر رہی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے، اکثریت کو فالو کرو گے اگر تم، تو وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. تو اس لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں حق پر چلنا ہے، اکثریت کو نہیں دیکھنا ہے، حق کو دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے. بھلے ہی پھر اس کو کم لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں، کم لوگ اس پر ہوں. اور حق کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ اکثریت نہیں ہے، لوگ نہیں ہے جو کہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ قرآن اور سنت ہے حق کو پہچاننے کا معیار. اور یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اکثریت فاسق ہیں ان کی، تو یہاں اہل کتاب کے لیے بتایا جا رہا ہے. لیکن آج آپ امت مسلمہ کا بھی ذرا جائزہ لے لیجئے کیا ہو رہا ہے. آج امت مسلمہ کی بھی اکثریت کیا ہو رہی ہے؟ نافرمان ہو رہی ہے، فاسق ہو رہی ہے. وہ بھی اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو بھول کر بیٹھ گئے ہیں. تو کیا فرمایا جائے؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 111. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، لن ہرگز نہیں، يَضُرُّوكُمْ وہ نقصان دیں گے تمہیں، إِلَّا سوائے اذى اذیت کے. وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وَإِن اور اگر يُقَاتِلُكُمْ وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمْ وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبار پشتے، ثم پھر لا ينصرون نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کچھ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. اب دیکھیں اہل کتاب کو دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب سے ہٹا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ امامت دے دی، ان کو خیر امتن بنا دیا. اب جن لوگوں سے یہ قیادت چھین لی گئی تو وہ تو آرام سے نہیں بیٹھنے والے نا، اب وہ تو مخالفتیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے لڑائی جھگڑے کریں گے، وار کریں گے مسلمانوں پر. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں مین خطاب پہلے تو مدینہ کے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کے مسلمانوں صحابہ کو کر رہے ہیں
کہ یہ یہود آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو یہود ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ جو بات آئی ہے نا اس میں لن یضروکم، ضرر تو آپ کو نہیں پہنچا سکتے، ہرگز ہرگز نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، سوائے اذیت کے، ہاں تھوڑی اذیت آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب ضرر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ضرر جو ہے نا دعا درارا، ضرر جو ہوتا ہے حقیقی نقصان کو کہتے ہیں، جو پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے، اور اذن کسے کہتے ہیں؟ جو وقتی طور پر کچھ ناگوار محسوس ہوتی ہے کچھ چیزیں، اس کو اذن کہتے ہیں۔ تو یہ پرماننٹ ڈیمیج تو آپ کا بالکل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ ہاں تھوڑا ایسے چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ناگواری محسوس ہو، یا یہ لوگ آپ سے آمنے سامنے آ کر تو مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن مخالفتوں میں سازشیں کریں گے۔ کس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مطلب ڈفرینٹ ٹائپ آف سازشیں کر کے، مخالفتیں کر کے، پھر جیسے تانے تشنے کر کے، افواہیں اڑا کر، مسلمانوں کے اگینسٹ بہتان لگا کر، تو یہ سب حرکتیں یہ کریں گے اور تم کو اذیتیں دے دیں گے، لیکن پرماننٹ ڈیمیج نہیں کر سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے آپ کو، کیونکہ یہ لوگ اندر سے بہت بزدل لوگ ہیں۔ اگر کبھی جنگ چھڑ جائے تو سامنے آ کے نہیں کبھی لڑیں گے، بلکہ بند قلعوں میں بیٹھ کر، بس بند قلعوں میں بیٹھ کر یہ سازشیں رچیں گے، تمہارا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، سامنے نہیں آئیں گے، بس سازشیں کر کر کے مقابلہ کریں گے، دوسروں کو لڑوائیں گے تم سے۔ اور دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کسی بھی جنگ میں یہ تلوار پکڑ کر سامنے نہیں آئے، مطلب ڈٹ کر مقابلہ ایسے آمنے سامنے نہیں کیا انہوں نے۔ جنگوں کے پیچھے دماغ تو انہی کا ہوتا تھا یہود کا، لیکن فرنٹ لائن پہ یہ نہیں رہتے تھے کبھی۔ اس لیے کیا فرمایا آگے؟ وَإِن يُقَاتِلُكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھیر دیں گے تم سے پشتے، مطلب پیٹ دکھا کر بزدلی دکھائیں گے یہ، اور میدان سے پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں نا، مدینے میں جو تھے 3 قبائل تھے نا، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، یہود کے 3 قبائل رہتے تھے، اور ایسا نہیں کہ یہ غریب لوگ تھے یا طاقتور لوگ نہیں تھے، یہ یہود وہاں بھی بہت جو ہے طاقتور تھے، امیر تھے، کافی اسلحہ وغیرہ تھا، سارا بزنس ان کے ہاتھ میں تھا، گولڈ وغیرہ کا، اور اچھے خاصے تھے یہ لوگ، ہے نا، تعداد میں بھی۔ لیکن جب جنگ کا وقت آتا تو کوئی بھی مقابلے پر اتر کر لڑنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ جاتے تھے یہ لوگ۔ جب بھی ان کا جو ہے گھیرا جاتا تھا ان کو، ان کی سازشوں اور ان کی وجہ سے، تو قلعہ بند ہو کر بیٹھ جاتے، اور آخر میں کیا ہوتا، ان پر اتنا روب پڑتا مسلمانوں کا کہ پھر یہ آخر میں بعض ان کے قبیلوں کو تو ضلع وطن کر دیا گیا، اور جو ایک مین قبیلہ تھا بنو قریظہ شاید، جو مجھے جتنا یاد ہے، تو اس نے تو بہت ہی زیادہ سازشیں کری، بہت بڑی بڑی غداری کری اور عہد شکنی کی تھی، تو اس کی سزا کے طور پر پھر اس کے جو قبیلے کے مردوں کو تو قتل کیا گیا، اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی جو ہے سچ ہوئی، چاہے وہ غزوہ بنو نذیر تھی یا بنو قینقاع یا بنو قریظہ۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں یہاں پہ، ہے نا، کہ جو قوم اس طرح کی ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد نہیں ہوگی، نہ ہی اللہ کی طرف سے اور نہ ہی لوگوں کی طرف سے۔ لیکن ہم سوچیں گے کہ دیکھو ایسا کیسے، آج تو دیکھو پورا جو ہے ان کی ہی مدد ہو رہی ہے، اور پورے مسلمان آج انہوں نے جو ہے قبضے میں کر رکھے ہیں، تو پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آج جو مسلمان ہے نا، وہ ان سے بھی زیادہ بزدل ہو چکے ہیں، ہے نا۔ اگر آج بھی مسلمان اپنی اصلاح کر لیں، بہادر ہو جائیں، تو اصل ہتھیار تو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اصل ہتھیار تو یہی ہے مسلمانوں کا، کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج بھی آسمانوں سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کو اتر سکتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ پہلے مسلمان تو سچے مومن بن جائیں، پہلے مسلمان تو سیدھے ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تبھی تو کہا گیا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتریں گے۔
تو مسلمانوں کو پہلے صحیح ہونے کی ضرورت ہے، تبھی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ آیت 112 پہ آ جاتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ضربت مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اینما جہاں کہیں، ثقفوا وہ پائے گئے، الا مگر، بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا مگر، بحبل من اللہ ساتھ رسی کے اللہ کی، وحبل من الناس اور ساتھ رسی کے لوگوں کی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، وضربت علیہم المسکنہ، وضربت اور مار دی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، ذالک یہ، بانہم باوجہ اس کے کہ وہ، کانو تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء اور وہ قتل کرتے نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، ذالک یہ، بما عصوا باوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے۔ اچھا، اب بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ جو اہل کتاب تھے ان پر ذلت مار دی گئی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، اسپیشلی یہاں یہود کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر ذلت مار دی گئی، مقدر ہے ان پر، جہاں کہیں بھی رہیں گے ذلیل ہو کر ہی رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے ذلت ان کے اوپر۔ مدینہ سے بھی ذلیل ہو کر نکلے یہ لوگ، خیبر پہنچے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے گئے اور ان پر غلبہ حاصل کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ تو اس طرح وہ تاریخ میں ذلیل ہوتے چلے آئے ہیں، اور بھی دیکھ لیجیے جیسے فرعون کے زمانے میں کس طرح جو ہے ان پر ٹارچر ہوتا تھا، ذلیل اور خوار ہوتے تھے، فرعون کیسی کیسی ان کو پریشان کرتا تھا، اور ریسنٹلی آپ سب جانتے ہیں ہولوکاسٹ۔ تو یہ ذلت ان پر مار دی گئی، اور کیوں مار دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی اچھے سے، ان کے کردار کی خرابی کی وجہ سے ان پر یہ ذلت مار دی گئی، کیونکہ جو کام ان کو دیا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کر کے دیا، سرکشی میں بس بڑھتے ہی رہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اللہ کی، سوائے ساتھ رسی کے اللہ کی، یعنی کہ ہاں کچھ چارہ ہے کہ جس میں ان کو پناہ مل سکتی ہے، جہاں پہ یہ تھوڑا سکون سے رہ سکتے ہیں، اس کا کیا ہے، الا بحبل من اللہ، کہ اگر یا تو یہ مسلمان ہو جائیں، ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، تو پھر ہاں اللہ کی پناہ مل جائے گی نا، جو مومن ہو جائیں گے تو سکون سے رہیں گے۔ اور بحبل من اللہ میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اسلام لے آئیں، دوسری بحبل من اللہ میں یہ بھی آ جاتا ہے جیسے کہ کوئی مسلمان ریاست ہے تو حکومت جو ہوتی ہے نا، اگر کوئی پناہ لے اس میں، تو یہ لوگ ذمہ بن کر رہ سکتے ہیں، ذمہ بن کر یعنی کہ جزیہ دیں گے یہ حکومت کو، پھر حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کرے، بشرطے کہ وہ جزیہ دے کر رہیں گے وہاں پر۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں اسلام کی مخالفت ہوتی ہو، یعنی کہ اپنے کفر کو پھیلانے کا کام یا پھر باطل کو پھیلانے کا کام یا کوئی سازشیں وغیرہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے، امن سکون چین سے آرام سے رہیں گے جزیہ دے کر۔ اور اس چیز کی جو ہے اسلام میں حکم دیا ہے کہ ان کو پناہ دو، اگر یہ پناہ مانگے، اور ان کو مشرکوں کو پناہ اگر مانگتے ہیں تو ان کو پناہ دی جانی چاہیے، ان کو امن دو، پناہ دو، یہ بات آتی ہے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح پناہ دینے کی اور اس کی حفاظت بھی کرنے کی یہ سرکار کی پھر حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے بحبل من اللہ، دوسری بات بحبل من اللہ میں، پہلی بات کیا تھی، اسلام لے آنا، دوسری بات ہے کہ یہ جزیہ دے کر پھر حکومت ان کی جو ہے حفاظت کرے گی، اس طرح وہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ حکم جو ہے نا صرف حکمران کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی عام مسلمان بھی پناہ دیتا ہے نا تو بھی اس کی پناہ جو ہے اس کو پناہ حاصل ہو جائے گی۔
پھر اگر کسی مسلمان نے مان لو کسی کو ان میں سے کسی کو پناہ دے دی، پھر مسلمان حکومت کا بھی فرض ہوگا کہ اس مسلمان کی پناہ کا اعتبار کرے اور جس کو پناہ دی گئی ہے اس کی حفاظت کرے. جیسے کہ میں اس میں جو ہے فتح مکہ کا ہم دیکھتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی بنت طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن تھی نا، انہوں نے کچھ کافروں کو پناہ دی تھی فتح مکہ کے دن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی جن کو تم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی ان کو پناہ دی. تو ان کی پناہ قبول کی گئی. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بحبل من اللہ. دوسری بات کیا ہے؟ وحبل من الناس، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ کسی عام مسلمان کی پناہ مل جائے یا تو انہیں، یا پھر کسی کافر کی بھی پشت پناہی مل جائے انہیں. تو لوگوں کی پناہ کے ساتھ بھی یہ لوگ رہ سکتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے میری وحبل من الناس کہ لوگوں کی پناہ کے ساتھ، یعنی کہ کسی زمانے میں اگر یہودیوں کا زور چلے گا بھی تو وہ خود تو اتنے طاقت والے نہیں ہیں، خود تو اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ کسی جنگ میں کھڑے ہوں، کسی مارکے میں کھڑے ہوں. ان کا زور تبھی چل سکتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ ان کی خود تائید کر دے، ان کو لوگوں سے ان کی پشت پناہی کرا دے. وحبل من الناس یعنی کہ لوگ ان کی پیچھے سے پشت پناہی کر رہے ہوں تب یہ ٹھہر سکتے ہیں. اور آج ہمارے سامنے یہ چیز کھل کر ہے کہ یہودی کس طرح جو ہے دنیا بھر میں سازشوں کا جال بچھائے ہوئے ہیں اور بدماشیاں کر رہے ہیں. تو یہ کام یہ اپنے بلبوتے پر نہیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے؟ کفر کی قومیں ہیں، ساری کفر کی قومیں مل کے جو ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. کیونکہ کفر میں جو بھی ہے نا، بھلے ہی کسی بھی دین میں ہو، وہ ڈفرینٹ دینوں کے لوگ، لیکن سب جو ہیں اسلام کے خلاف، وہ سب ایک ہیں اور سب مل کر جو ہیں آج دیکھیں یہ اسرائیل اور جو اسرائیلی جو ہیں یہودی جو ہیں خود میں ان کی اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن سب کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے، سب ان کی جو ہے پشت پناہی کر رہے ہیں. وباءوا بغضب من اللہ، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وباءوا بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی، اتنی سرکشی ان لوگوں نے کی کہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. اس لیے سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا مغضوب علیہم، یہ یہی لوگ ہیں. انہوں نے حق بات کو اچھے سے جان لیا، پھر بھی جو ہے جاننے کے بعد ڈٹ کر مخالفت کی اسلام کی، مسلمانوں کی. اس لیے کیا ہوا؟ دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور مرنے کے بعد بھی جب یہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر خوب غضبناک ہوں گے. اور کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر محتاجی. محتاجی بھی ان کا مقدر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. جیسے ذلت لکھ دی اسی طرح مسکینی محتاجی بھی لکھ دی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت امیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی بہت دولت مند تھے، تینوں قبائل خوب مالدار تھے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں یہ عرب قبائلوں کو آپس میں لڑواتے تھے اور یہ عرب قبائلوں کو ان یہودیوں سے قرضے پر جو ہے مال دولت لینا پڑتا تھا، پیسے لینے پڑتے تھے، اس پر لینے کو مجبور ہو جاتے تھے جب ان کا سب ختم ہو جاتا تھا. اور آج کے زمانے میں بھی یہودیوں کو دیکھو تو ان کا جو ہے بینکنگ سسٹم، سودی نظام ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، خوب مال دولت ہے ان کی حکومتوں کے پاس، ہے نا. تو ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ ہمارے نظریے میں کسی کے پاس خوب مال و دولت ہونا، کسی کا مالدار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حقیقت میں مالدار دیکھے کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں مالدار وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت سے واضح ہوتا ہے. جو ہمیں قرآن سنت سے پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں مالدار کون ہے، وہ ہے جو دل کا مالدار ہے. وہ نہیں کہ جس کے پاس مال دولت خوب ہے اور خوب اس طرح دیکھنے میں بظاہر بہت امیر ہے، بلکہ وہ مالدار ہے جس کا دل مالدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغناء غنى القلب، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے. بھلے ہی انسان فقیر ہو، غریب ہو، چھوٹا سا گھر ہو یا کپڑے بھی بہت بیکار ہوں، کچھ بھی ہو، کھانے کو ٹھیک سے نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں سکون ہے اور وہ مطمئن رہتا ہے، ہر چیز جو اللہ کی طرف سے اسے ملی ہے، کم ملی ہے یا زیادہ ملی ہے، اس پر وہ مطمئن رہتا ہے، راضی رہتا ہے اللہ کی رضا میں، تو وہ غنی ہے، حقیقت میں وہ مالدار ہے نا.
اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی مثال تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، کہ بعض دفعہ تو ان کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ کبھی جو ہے ان کے گھر میں ایک سا گیہوں یا اناج جو ہے اکٹھا نہیں رہتا تھا کہ ہاں اگلے وقت کے لیے بھی رکھتے ہوں۔ ایون ان کے جو گھر تھے وہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، پھر بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سکون اور اطمینان میں رہتے تھے اور راضی رہتے تھے اللہ نے جو بھی کچھ انہیں دیا تھا اس پر۔ تو یہ ہوتی ہے اصل غنا۔ تو یہ ابھی جو یہاں پہ جو ایکچولی بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر مسکنت مار دی گئی، تو یہ مسکنت کون سی مسکنت ہے؟ کہ ان کے دل کی مسکنت ہے، جس میں ان کے پاس مال تو بہت ہو سکتا ہے لیکن دل پھر بھی جو ہے ان کے لالچی ہیں، مطمئن نہیں ہیں، ہمیشہ دل ان کے تنگ رہتے ہیں، کنجوسی بخیلی بھری پڑی ہے ان کے دلوں میں۔ یہ ہے مسکنت محتاجی، کہ ان کو فقیر ہونے کا خوف جو ہے ان کے دل میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو لٹرل میننگ میں بھی دیکھیں کہ مسکنت مار دی گئی ان پہ، تو میں دیکھ رہی تھی اس میں ڈاٹا جو ہے اویلیبل نیٹ پہ، کہ جو ان کے 30% جو ان کے اسرائیلی جنتا ہے نا، مطلب یہودی جنتا ہے، یہ وہ غریبی کی لائن میں رہتی ہے۔ 30% بہت معنی رکھتا ہے، 30% لوگ غریب، اور اس میں سے بھی جو 14% ہے نا وہ سیویئر پاورٹی میں رہتے ہیں۔ عام یہودی لوگ جو ہے نا، عام یہودی وہ تو غریب ہیں، مطلب وہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ، مطلب جو کاسٹ آف لیونگ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور عام یہودی کو مشکل ہوتی ہے ڈیلی روزمرہ کی چیزیں بھی خریدنے میں، لیکن ایز اے نیشن، ایز اے قوم، یہ یہودی جو ہے نا یہ دولت مند ہے، کیونکہ ان کے پاس سب ہتھیار، سونا چاندی، بینکنگ سب انہی کی سرکاروں کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ آیا؟ تو اس طرح ان پر مسکنت مار دی گئی۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ریزن کیا تھا، یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ مسکنت ان پر کیوں مقدر کر دی گئی؟ وہ بتایا جا رہا ہے آگے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور یہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ اللہ کی آیت کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق طور پر قتل کرتے تھے۔ اب دیکھیں کیسے یہ سرکش لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر لے گئے، سمندر پار کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سمندر پار کرایا معجزانہ طور پر، اور جیسے ہی یہ دوسری طرف پہنچے اور وہاں سے جا رہے تھے تو دیکھا ایک قوم جو ہے بتوں کو بیٹھ کر پوج رہی ہے، تو یہ یہود موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دے جیسے کہ ان کا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا سر پکڑ کر رہ گئے کہ ابھی تو تمہارے رب نے تمہیں نجات دی ہے کس معجزانہ طریقے سے، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ایک اسپیشل کام کے لیے، اور تم اب کیسی جاہلیت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے بت بنا دو انہی کے جیسا۔ تو ایسے جو ہیں اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلا لیا تھا، تو پیچھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچڑا بنا کے بیٹھ گئے تھے نا یہ لوگ، اور اس کو پوجنے لگے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا پہلا جرم بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، جس کی وجہ سے ان پر ذلت مسکنت مسلط کر دی گئی۔ اور دیکھیں یہ صرف یہود کی سزا نہیں ہے کہ مسکنت ذلت یہ مار دی جاتی ہے، جو یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، جو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرے گا پھر اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ اب اللہ کی آیت کا انکار، یا تو سرے سے ہی نہ مانے اللہ کی آیات کو، انکار کر دے قرآن کا، یا پھر مان لے پہلے پھر اس کا انکار کر دے، اس پر عمل نہ کرے۔ تو سبق لینا چاہیے، یہ ڈرانے والی آیتیں ہیں کہ پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ سزا ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اور دیکھیں جو میجورٹی آف مسلمان ہیں آج کیا کر رہے ہیں، نہیں فالو کر رہے ہیں نا قرآن کو، انکار کرتے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان باتوں پر۔ تو کیا ہو رہا ہے، کیا حال دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کا دنیا بھر میں؟ خود غور کر لیں ذرا۔ اچھا، پھر دوسرا جرم بتایا گیا کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس طرح کی آیت
کیسے یہ جو ہے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، الیاس علیہ السلام کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے خوب کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اٹھا لیا پورے کا پورا آسمانوں میں. اور بھی پیغمبروں کا انہوں نے قتل کیا ہے اور وقفاً کرتے رہے ہیں. تو یہ ان کا دوسرا جرم. اور اس دور میں تو نبی تھے تو نبیوں کا قتل کرتے رہتے تھے. آج کے دور میں کیا ہے نبیوں کے مقابلے پہ؟ مبلغین ہیں جو نبیوں والے کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کو آگے پھیلاتے ہیں. تو آج جو ہیں ان سے ان کی دشمنیاں ہیں، مخالفتیں زوروں پر ہیں، اور بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قتل بھی کر دیتے ہیں. دین کے تبلیغ کرنے والوں کی دشمنیاں اتنی پال رکھی ہیں انہوں نے کہ ان کا قتل بھی کر دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ اس طرح سے ان جرموں کی وجہ سے ان پر مسکنت اور ذلت مار دی گئی. پھر آگے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ باوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ جو ہیں اللہ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور نافرمانی میں اتنا حد سے بڑھ جاتے تھے کہ انبیاء تک کا قتل کر دیتے تھے. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ذالک بما عصوا، یہ اللہ کی آیت کا کیوں انکار کرتے تھے؟ کیونکہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے ان باتوں کو، ان کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی خواہشات کے حساب سے رہنا چاہتے تھے، اور حد سے بڑھ جاتے تھے، اتنا حد سے بڑھ جاتے تھے کہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. اور یہ بات یہود کے بارے میں بتائی گئی ہے حالانکہ ہاں، لیکن آج مسلمانوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو گیا ہے نا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات پر عمل نہیں کرتے، نافرمانیاں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور دوسری خرابی بھی ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ہے نا، جو مسلمانوں میں آ گئی ہے، کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اچھے کام کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ لوگ ایون مسلمان ہی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خیر و بھلائی کی طرف بلانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور بعض جگہ تو ہم دیکھتے ہیں قتل کی بھی خبریں آ جاتی ہیں کہ بعض اسکالر کو قتل کر دیا گیا، پھر بعض اسکالر کو اٹھا کے جو ہے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ ان پہ ظلم اور زیادتی کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی بات کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کی باتوں کو، اپنی خواہشات کے مطابق ہی جینا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. مسلمان بھی آج کر رہے ہیں، سو کالڈ مسلمان نام کے. اگلی آیت، لیسوا سواء، نہیں ہے وہ سب برابر، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، جو قائم ہے حق پر، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، آناء اللیل، گھڑیوں میں رات کی، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید کتنی حق کتاب ہے، یہ حق بیان کرنے میں دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے. کسی قوم میں اگر تھوڑی سی بھی اچھائی ہوتی ہے نا تو قرآن وہ بھی بیان کر دیتا ہے. اب اکثریت تو یہود نصارہ کی فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کے دین کے دشمن ہے، لیکن سبھی اہل کتاب جو ہیں اس برے راستے پر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سواء، کہ نہیں ہے وہ سب برابر، یعنی کہ سب فاسق نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور قرآن اور سنت پر چلتے ہیں، توحید پر چلتے ہیں. اور من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے بھی ایک ایسی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، جو دین حق پر چل رہی ہے. اب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے، وہ ان میں سے جو کچھ ایمان لے آئے تھے، جیسے کہ ان کے بڑے عالم جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ اور بھی کچھ یہود مسلمان ہوئے تھے، جیسے اسید بن سعید، پھر اسد ابن عبید وغیرہ، جو اسلام لے آئے اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر رہے، دین کی خدمت بھی کری انہوں نے آگے چل کر. تو یہ لوگ کون ہیں؟ قائمتم، قائم ہیں حق پر وہ یہ لوگ، یہ یہود اور نصارہ جو واقعی میں اچھے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی برحق تعلیمات جو تھی ان کو وہ اپنائے ہوئے تھے، اس پر چل رہے تھے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی رسالت کا جب انہیں پتہ چل گیا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آ گئے ہیں، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو یہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں. اور ان کی خاصیت بتا دی گئی کہ یہ ایمان لا کر کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کی کیا خاصیت ہوتی ہے وہ بتایا گیا. یتلون آیات اللہ آناء اللیل،
کہ یہ لوگ جو ہیں رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن رات کی گھڑیوں میں پڑھتے ہیں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ نمازیں بھی سب پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی تہجد کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ خاص بات کی ایمان لانے کے بعد انسان اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت کیسے دیتا ہے۔ ایمان تو لے آئے، لیکن اب اس کا ثبوت بھی تو دینا ہے کہ ہاں ہم سچا ایمان لائے ہیں۔ تو کیسے دیتا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کرتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے سب سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کر جو ہے اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، تہجد میں جو ہے لمبا قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے ایمان والوں کے اندر جو اللہ کی کتاب کی محبت ہے نا، یہ قدرتی آ جاتی ہے اگر اس کا ایمان سچا ہے۔ اور جب سچی محبت آ جائے تو پھر قرآن کو کوئی بند کر کر کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہاں، پھر تو مومن اسے اٹھاتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو یاد حفظ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اپنی نمازوں میں بھی پڑھتا ہے۔ اور یہ جو بات آئی ہے نا یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت میں تلاوت میں صرف پڑھنا نہیں آتا، ریڈنگ مارنا نہیں آتا۔ تلاوت جو ہے تلا یتلو تلون سے ہے، جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا، یعنی کہ اتباع کرنا، یعنی کہ مومن جو ہوتا ہے اللہ کی آیات کا اتباع کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور راتوں میں اٹھ اٹھ کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے خوب۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کا بھی حق ادا کیا جب وہ یہودی اور نصارہ تھے، اور جب وہ بعد میں مسلمان بن گئے، ایمان لے آئے، تو انہوں نے قرآن کا بھی حق ادا کیا۔ اور یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہ تہجد گزار ہیں، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ عمل پیرا مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ تو اب اس آیت میں کیا امپورٹنس سمجھ آ رہی ہے کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں نا، تو ایمان کا ہمیں بھی تو ثبوت دینا ہے نا، تو کیسے؟ ہمیں بھی یہ کام کرنے ہیں کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اسپیشلی رات کو نا، رات کی جو قرآن کی تلاوت ہے نا، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ اس وقت دیکھیں یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، انسان اگر اس وقت غور و فکر کرے، قرآن کو کھولے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس وقت زیادہ سمجھ میں آتا ہے جب سب لوگ سو گئے ہوتے ہیں، اس سے اسپیشل کنیکشن بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور تہجد کی امپورٹنس تو سبھی کو پتا ہے رات میں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نیچے والے آسمان پہ آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کون ہے کہ جس کی میں دعا پوری کروں، کس کی مغفرت کروں، کون ہے۔ تو اس کی امپورٹنس ہمیں پتہ چل رہی ہے یہاں پہ۔ اچھا، آگے اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون فی الخیرات اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ ہیں صالحین میں سے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ حق پر قائم ہونے کے لیے صحیح عقیدہ ہونا، خالص توحید پر ہونا، اللہ پر سچا ایمان ہونا، آخرت پر ایمان ہونا، یہ سب مسٹ چیزیں ہیں، تبھی انسان حق پر قائم ہو سکتا ہے۔ اور جب انسان ایمان لے آتا ہے تو جو امت کو خاص کام دیے گئے ہیں وہ اس کام کو بھی کرتا ہے، یعنی کہ اپنی بھی اصلاح کرتا ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ یہ لوگ نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جلدی کرتے ہیں نیکیاں کرنے میں، کہ جو بھی موقع ملا ہے نیکی کرنے کا ان کے سامنے فوراً کر ڈالیں، چاہے مال خرچ کرنا ہو یا دین کے لیے اپنا وقت لگانا ہے یا ضرورت پڑی تو جان بھی دے دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے نیکیوں کے کام کرتے ہیں، وہ کام کر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا جو ہے چلو کر ہی لے گا، ہم کیا کریں، وہ تو دوسرا کر ہی لے گا، دوسرے کے اوپر نہیں رہتے، خود کر جاتے ہیں آگے بڑھ کر اس کام کو۔ تو یہ صرف ایک مومن کی، اور ایسے ہی لوگ کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں، نیک پکاروں میں سے ہیں۔ اور دیکھیں ہم جانتے ہیں نا کہ جنت میں کون جائیں گے؟ صالحین، وہ یہ بھی جنت والے ہیں۔
تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ صالحین میں سے ہونا ہے. اور صالحین میں سے ہونے کے لیے پھر ہمیں کیا کام کرنے ہیں جو اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں. ایک تو دین حق پر قائم رہنا ہے. مسلمان تو ہم ہیں ہی نا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دین حق پر قائم رہنا ہے. پھر اللہ کی آیت کی تلاوت بتائی جا رہی ہے کہ رات کے اوقات میں پھر تہجد پڑھنا، اپنی نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ پر پورا سچا ایمان ہونا چاہیے اور آخرت پر بھی کوئی شک کوئی شبہ نہیں. اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. ایمان کا مطلب ہے پھر انسان تیاری بھی کرتا ہے اور اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. یہ جو ہے نیکی کا حکم دینا ہے، امر بالمعروف، اور وینہون عن المنکر بھی کرنا ہے، نہیں برائی سے روکنا بھی ہے. سستی یا غفلت نہیں برتنی. کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ جانا ہے، جلدی سے بڑھ کر جو ہے کام کر لینے ہیں. ایک دوسرے سے جو ہے مقابلہ کرنا ہے نیکی زیادہ کرنے میں، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے میں. بھاگ دوڑ کرنی ہے ایک دم نیکیوں کے کاموں میں. ٹھیک ہے؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنا ہے، آگے نکل جانا ہے بالکل. تو یہ سارے کام ہیں جو صالحین بنائیں گے ہمیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے. فائنلی آخری آیت آج کی، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروہ وہ ناقدری کیے جائیں گے اس کی. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین متقی لوگوں کو. اچھا، ہر اعمال کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں کہ بھلائی کا اگر وہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کریں گے، وما یفعلوا من خیر، جو بھی وہ کریں گے بھلائی میں سے، کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا کام ہو یا بڑا کام ہو، تو اس کی اللہ تعالیٰ قدردانی کریں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کو بغیر اجر کے نہیں چھوڑا جائے گا. اگر چھوٹا سا بھی کام ہے تو پورا پورا اجر، بلکہ اس سے بڑھ کر اجر اس کو دیا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ اعمال صرف ظاہری اعمال نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. العلیم ہے اللہ تعالیٰ، خوب جانتا ہے کہ کون جو ہے یہ کام کر رہا ہے تو کس نیت سے کر رہا ہے، کس جذبے سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے. تو اس لیے ہم جو بھی اعمال کریں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقی بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقی لوگوں کو. اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. یہ آج کا سبق لے کے اٹھے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. یسارعون فی الخیرات. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہے کہ کیسے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں سر ہلنے لگے، یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے، یا حرکت سے روک دینے والی کوئی بیماری پیدا ہو جائے، یا نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے، تو نیک اعمال کر لو. یعنی کہ اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہو، نیک اعمال کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر نہیں کر پاؤ گے. اور کبھی بھی کسی کام پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں اتنا کر لیا کافی ہے، ہماری آخرت اسی سے سنور جائے گی. نہیں، زیادہ سے زیادہ پوری کوشش لگا ڈالیں کسی بھی نیکی کے کام میں، اور اس کو ایکسلنس کے لیول تک لے جائیں. کوششوں میں آگے بڑھتے رہیں، کبھی بھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں بس ہو گیا اب تو. ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم کو خیر امتن میں سے بنا دے اللہ تعالیٰ. اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کو اچھے سے پوری کرنے والے بن جائیں.